بلوچ کا مطلب کیا ہے؟ کیا بلوچ کسی فرد واحد کا نام تھا؟ کیا آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے کہ آپ کہیں جی یہ مسٹر بلوچ خان تھا اور یہ اس کی وائف تھی اور ان سے یہ اولاد نکلی ہے، پیدا ہوئی ہے؟ جس طرح ایک غلط فہمی دیکھو بلوچ تاریخ میں پائی جاتی تھی، اس کو کسی حد تک میں نے کم کر دیا ہے، بلکہ تقریباً کم کر دیا ہے۔ میرے اکثر جو بڑے بڑے میرے استاد ہیں، میرے دانشور ہیں، میرے سینئر ہیں، وہ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بابا حمزہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا بلوچوں کے لیے، کہ جس پہ علی شیر خان ٹٹوی کے بعد برطانیہ نے بھی اس سے بڑا فائدہ اٹھایا اور بلوچوں کو میر حمزہ کی نسل قرار دیا، کہ ایک شیر سے ایک غلط فہمی پیدا ہوئی کہ ماں اولاد و ماں میر حمزہ یا جلبان پاش کایوں گو یزید جیڑواں۔ یہ اس ایک شیر سے کتنا ابہام پیدا ہوا تھا بلوچ تاریخ میں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کسی کے کہ کیا کریں، اس شخصیت کو کہاں تلاش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو حقیقت ہے کہ سارے بلوچ حمزہ کی اولاد نہیں تھے، حمزہ کو عقیدتاً باپ کا درجہ دیا گیا، جیسا ہم کہتے ہیں نا شاعری میں، ماں چاہ کرے اولادیں گوارا میں دلے بندے، یا ہم اسی طرح نصیر خان ہے، عبداللہ خان ہے، جو بھی ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے مشاعر ہیں، ہم ان کو باپ کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ ایک روحانیت کا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک روحانیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اب بلوچ لفظ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، میں نے جہاں تک بھی اس کو اسٹڈی کیا ہے، یہ کسی بھی فرد کا نام نہیں رہا، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس میں صفت ہے، یہ اس میں صفت 3,500 سال پہلے جب آرین یہاں پہ انٹر ہوئے انہوں نے یوز کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ ٹرائبز موجود تھے جن کا ذکر ہیروڈوٹس نے کیا ہے کہ یہ قدیم قبائل تھے جو پری آرین تھے، تو وہ جہاں جن کا ذکر میں نے بلوچوں کا وطن میں بھی کیا ہے، قدیم بلوچ قبائل میں بھی میں نے کیا ہے، تو یہ قبائل تو پہلے سے ہی ایگزسٹ کرتی تھی۔ بعد میں جب آرین آئے تو تخصیص کی خاطر وہ لوگ جو پہاڑوں میں، صحراؤں میں، ڈیزرٹ میں اور غیر آباد علاقوں میں رہتے تھے اور شہروں سے دور تھے، ان کو کوچو بلوچ یا کرد بلوچ کا نام دیا، ٹھیک ہے نا۔ جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے تھے ان کو کوچ یا کرد کا نام دے دیا، اور پھر ان سے متصل جو میدانوں میں، بنجر علاقوں میں، ایرڈ ایریاز میں رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں رہتے تھے، تو ان کو بلوچ کا نام دے دیا، کوچو بلوچ کا نام دے دیا۔ مستقل یہی لفظ ہمارے پاس تاریخ میں چلی آ رہی ہے۔ یہ گزشتہ جتنی بھی تاریخ دیکھیں، یہ دونوں الفاظ کرد و بلوچ یا کوچ و بلوچ ایک ساتھ، چاہے عرب رائٹرز ہیں چاہے پرشین رائٹرز ہیں، انہوں نے ایک ساتھ استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ سارے ٹرائبز موجود تھے، مید قبیلہ موجود تھا، مید آج بھی موجود ہے، مید جہاں پہ بھی خود کو بلوچ کہتا ہے۔ آسکانی تھا، آسکانی جہاں پہ بھی موجود ہے آج بھی خود کو بلوچ کہتا ہے۔ کشانی ہے، ساکازی ہے، پرکانی ہے، کولاچی ہے، مامسنی ہے، مامشی ہے، مری ہے، ایسے لاتعداد قبائل کا تذکرہ ہیروڈوٹس نے کیا ہے۔ یا اوت ہے، یہ قبائل موجود تھے، ان تمام قبائل کو انہوں نے یہی یعنی بلوچ کے نام سے متصف کیا، کہ وہ قبائل جو دور دراز پہاڑوں اور ایرڈ ایریاز میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شہروں میں یہ لوگ نہیں تھے، شہروں میں تو انہوں نے حکومتیں کی ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ ایرانی انتہائی متعصب ہیں، اس بات کی تصدیق اس گروپ میں شامل ہمارے ایران کے بلوچ ہیں وہ بھی کریں گے، اس معاملے میں وہ بلوچوں سے سخت تعصب رکھتے ہیں۔ لہذا جو شہروں میں رہنے والے لوگ تھے ان کو وہ زبردستی آرین بنا دیتے ہیں، چاہے وہ حکمران ہے چاہے جو بھی ہے، جیسا میدوں کے ساتھ کیا۔ جی مید حکمران ہے تو آرین ہے، مید اگر دیہاتوں میں رہتا ہے تو کوچو بلوچ ہے۔ اس کے ان تعصبات کا، ان مورخین کے ان تعصبات کا تذکرہ میں نے اکثر اپنی کتابوں میں کیا ہے، کیونکہ تعصبات کی انتہا نہیں ہے، وہ سب کچھ جو بھی اعلیٰ چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور جو بھی حقیر چیزیں ہیں وہ دوسرے اقوام کے ساتھ جا کر ان کو ملاتے ہیں۔ ہیروڈوٹس خود لکھتا ہے کہ آرین دنیا کی نقل کرنے والی دنیا کی اقوام میں سب سے تیز قوم ہے، اور جو بھی اچھی چیز اسے ملتی ہے وہ اپنا لیتی ہے، جیسا کہ انہوں نے میدوں کا لباس اختیار کیا۔ یہ ہیروڈوٹس کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، آپ ہسٹری آف ہیروڈوٹس کو پڑھیں، آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کو آرین تحریروں میں واضح طور پہ نظر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلوچ شہروں میں نہیں تھے، شہروں میں ان کا پیٹرن آف لائف ڈیفرنٹ تھا دیہات کی نسبت، لہٰذا وہ دیہی علاقوں میں رہنے والوں کو کوچو بلوچ کہتے تھے، یعنی دور دراز رہنے والے لوگ ہیں، پہاڑی اور صحرائی لوگ ہیں۔ سیم یہی میننگز دیے ہیں برہان کھاتے نے بلوچ کے، کہ مردمان کوہ سارا، بالکل یہی معنی دیے ہیں اس نے، ابن خلدون نے، وہ کوچو بلوچ کا لکھتا ہے، اس کے جو ٹرانسلیٹر نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ لکھتا ہے بادیہ نشین اور پہاڑی جرگہ، پہاڑی جرگہ اور بادیہ نشین، بادیہ کہتے ہیں صحرا کو،
پہاڑی جرگہ اور بادیہ نشین، یہ کوچ و بلوچ کے میننگز دیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لفظ ایڈجیکٹو ہے اور ان کی کسی خصوصیت کو ثابت کر رہی ہے، اس میں صفت ہے۔ تو اس بنیاد پہ آپ دیکھیں، پھر آپ خود اس کو کہیں کہ یہ ایٹروجینس ہے یا ہوموجینس ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ماں باپ تو سب کے ہوں گے، لیکن یہ قبائلی مجموعے جب انہوں نے اجتماع کی شکل اختیار کی تو ایک قوم کی شکل، قوم بنتے گئے۔ اس سے قبل ہے کہ قبائل کی حکومتیں تاریخ میں واضح طور پہ موجود ہے، چاہے کرد ہیں، چاہے پیشدادی کرد ہیں یا مید ہیں یا اس کے بعد آنے والے حکمران ہیں۔ یہ قبائل ہمارے ایگزسٹ کرتے رہے ہیں، 4000 سال پہلے بھی کرد قبیلہ موجود تھا، مید قبیلہ 3000 سال پہلے موجود ہے، حاکمیت میں ہے، یہ اوت قبیلہ موجود ہے 3000 سال پہلے حاکمیت میں ہے، پھرکانی کا تذکرہ 2500 سال پہلے ملتا ہے۔ ایسے بہت سارے قبائل کے تذکرے ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچ قبائل ایگزسٹ کرتے تھے، ممکن ہے 3500 4000 سال پہلے وہ لفظ بلوچ سے متصف نہ ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا، بعد میں یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ اب اس سے پہلے کہ ہمارے پاس تحریری بھی تو نہیں ہے نا، جب سے تحریری زمانہ آتا ہے ہمیں یہ لفظ بھی ملتا ہے اور یہ قبائل بھی نظر آتے ہیں۔